الیکشن سے چند دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا ہے۔ تو یہ جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہا۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے جی کہ سپریم کورٹ میں دو گروپ ہیں یا دو اسکول آف تھاٹ ہیں، اب میرے سمیت ان سب لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں ایک ہی گروپ ہے جو مخصوص حالات میں کسی ایک سیاسی جماعت کو وکٹمائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 2018 میں جو ناانصافی مسلم لیگ نون کے ساتھ کی گئی تھی وہی ناانصافی 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور اب جو 8 فروری کو الیکشن ہوگا اس میں اگر تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بلے کے بغیر جائے گی تو الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریڈیبلٹی پہ فرق پڑے گا جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن پہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ میں اتفاق رائے کروایا تھا۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بار بار وہ آج یہ سوال پوچھتے تھے تحریک انصاف کے وکلا سے کہ جی آپ پشاور کیوں گئے اور آپ نے ایک گاؤں تھا چمکنی وہاں پہ کیوں کیا؟ تو جواب تو ان کو آج پروسیڈنگ کے دوران مل گیا جب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کو روسٹرم پہ کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر ریڈ ہوئی ہے اور آپ کے بچوں کو مارا گیا ہے۔ تو یہی وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے تحریک انصاف والوں نے اپنا جو الیکشن ہے وہ پہلے کے پی کے میں منتقل کیا، پھر وہ پشاور شہر سے بھی ایک نواحی علاقے میں لے گئے تاکہ وہاں پہ ریڈز وغیرہ نہ ہو۔ تو ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کے ہر بچے کو، عام بوڑھے کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، سب کو اس سوال کا جواب پتہ ہے کہ یہ تحریک انصاف نے اپنا الیکشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں کروایا، کیونکہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں ان کو پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی اور لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں اس کے عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ پشاور ہائی کورٹ گئے۔ یہ بات حامد خان صاحب نے ان کو بتائی بھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اب جو انہوں نے یہ جو بھی اناؤنسمنٹ کی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کسی دوسری سیاسی جماعت کو فائدہ ہو جائے اور تحریک انصاف کو بہت نقصان ہو، جو کہ نقصان ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ بہت بری طرح مجروح ہوئی ہے۔